العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، الحمدللہ آپ تمام حضرات نے بخاری شریف کی آخری روایت کی تکمیل کی، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی سند عالی کو اور مختلف اسناد کو ذکر فرمایا۔ میرا بھی سلسلے سند حضرت مفتی احمد بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور حضرت کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اس کے بعد کی ساری اسناد وہی ہے حضرت شیخ الہند والی جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مختلف فرقوں، مختلف جماعتوں اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یا اللہ پاک کی صفات پر اور دوسرے باطل فرقوں کی طرف سے جو کچھ چیزیں ذکر کی جا رہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کا جواب عطا فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں کہ بخاری شریف اس میں 98 کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، اس طریقے سے مختلف کتابیں ہیں، کتاب میں کتابیں ہیں، اور ہر کتاب الگ الگ عنوان سے ہیں۔ اس طریقے سے 98 کتاب ہے۔ اس میں آخری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب ذکر فرمایا۔ تو کتاب مجموعی طور پر 98 ہیں، اور اس میں آخری کتاب کتاب التوحید کے 58 ابواب ہے، 57 اور 58 ابواب ہے، ان میں یہ آخری باب ہے۔ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب کتاب التوحید، یا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بقول الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ جو آخری باب آپ نے قائم فرمایا، اس باب میں جن چیزوں کو ذکر فرمایا یہ ترتیب سے چلی آ رہی ہے کتاب التوحید کی پہلی روایت سے۔ کتاب التوحید میں آپ نے باب قائم فرمائے، ان 58 ابواب میں سے یہ آخری باب ہے۔ اس میں آپ نے 46 ابواب میں کتاب اللہ کی آیات کو ذکر فرمایا شروع میں، اور انہی آیات کو ذکر فرمایا جس کا تعلق صفات الہیہ سے ہے، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی طاقت، اس کا علیم و خبیر ہونا، یہ جتنی صفات ہے ان تمام صفات کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ یہ کتاب التوحید سے مختلف ابواب میں ذکر کرتے ہوئے آخری باب میں آپ نے وزن اعمال کو ذکر فرمایا۔ 31 ابواب میں آپ نے علم کلام پر گفتگو فرمائی، جو اصل مسئلہ تھا معتزلہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 31 ابواب، 58 ابواب میں سے 31 ابواب آپ نے علم کلام پر ذکر فرمائے، اور 18 باب میں آپ نے گفتگو فرمائی تلاوت اور مطلوع، تالی کی تلاوت کرنا، اور وہ جو اس کا اپنا کلام ہے یہ تو تلاوت ہے، اور مطلوع جو اللہ پاک کا کلام ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 18 ابواب میں اس کو ذکر فرمایا۔ اس کو ذکر کر کے آپ نے جیسے 31 ابواب میں علم کلام کو ذکر کر کے باطل فرقوں کا آپ نے رد فرمایا، اسی طریقے سے 18 ابواب میں تالی اور مطلوع کا ذکر کر کے آپ نے غالی حنابلہ کو جواب دیا ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، اللہ پاک نے ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے یہ چیلنج فرمایا کہ تمہارے لیے اگر عملی نمونہ، قدوہ اور آئیڈیل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ یہ دعویٰ تھا اللہ پاک کی طرف سے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی ارشادات کو، حتیٰ کہ آپ کے سکوت اور خاموش رہنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ خاموشی کیسے محفوظ؟ لیکن صحابی فرماتے ہیں ہم بے سلم کر رہے تھے مدینہ منورہ میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنتی ہے، تو اللہ پاک نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اسماء الرجال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ایک غیبی انتظام ایسا ہوا کہ بڑے بڑے یورپین مورخین اور اسکالر یہ لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ محفوظ کوئی سیرت نہیں ہے، اس سے زیادہ محفوظ اقوال اور ارشادات نہیں ہے جو اتنی پرکھ کے بعد، تتولنے کے بعد، کسوٹی کے بعد ہمارے سامنے آئے۔ سر ولیم میور اور وہ مستشرقین جو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ بات قبول ہے کہ روئے زمین پر کسی چیز کے پرکھنے کے اگر کوئی اصول اور ضابطے ہو سکتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا فن اصول حدیث، فن اسماء الرجال، اسناد کی پرکھ اور احادیث کی مختلف تقسیمات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات انسانی آخری طاقت جو ہو سکتی تھی اس کے مطابق حضرات محدثین نے محنت کی، جس میں یہ ہمارے شیخ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل۔ ان محدثین نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سن چکے ہیں کہ ایک طرف احادیث کی جمع و تدوین کے سلسلے میں بڑی محنت فرمائی، یہ تو امام مسلم اور دیگر محدثین بھی کر چکے تھے، لیکن دوسری بڑی چیز تھی اللہ پاک نے آپ کو تفقہ کی نعمت سے نوازا، مسائل شرعیہ میں کتاب و سنت میں غور و فکر کرنا اور مسلسل تدبر اور تفکر کے ذریعے احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ ملکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے بخاری شریف انہی دونوں وجوہات سے امت کے درمیان آج تک اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سند روایات کو جمع کرنے کے اصول اور ضابطے، جرح و تعدیل کے قواعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ، اور دوسرے نمبر پر کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کرنا۔ اور ایک اور سنت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ آپ نے صرف بخاری شریف میں احادیث مبارکہ کو جمع نہیں فرمایا اور ان سے صرف مسائل کا استنباط نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کی آیات، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، 98 ابواب ہے اور 46 ابواب میں کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیات صفات کو ذکر کرتے۔ یہ کتاب اللہ کا استحضار، اور ایک محدث کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو علم حدیث ثم ان علینا بیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ آپ جلدی مت کیجیے، یہ قرآن کریم کا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور ثم ان علینا بیان، قرآن کریم کا بیان جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے شروع میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اہل القرآن، پاکستان میں جو مختلف فرقے پیدا ہوئے اس میں سے کچھ لوگ یہ ہوئے، لیکن در حقیقت یہ ان کی نشأت ثانیہ ہے۔ اس سے پہلے
معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ، ان میں بھی کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث مبارکہ کا یا تو انکار کیا یا ایسی تعویل کی جو کسی طرح کتاب و سنت کے موافق نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہندوستان میں نیچری فرقہ پیدا ہوا، سر سید احمد صاحب، اور ان کے بعد مختلف لوگ آئے، الگ الگ طریقے سے احادیث مبارکہ کا انکار کیا۔ اس وقت ایک جماعت اور ہے جو احادیث مبارکہ کا انکار صراحتاً نہیں کرتی ہے، لیکن بڑی چالاکی سے احادیث مبارکہ میں تحریف اور اس کی تخفیف اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ پہلے فرقے سے زیادہ خطرناک۔ غامدی صاحب، انجینئر مرزا صاحب، اس طرح کے بہت سے لوگ اس وقت محنت کر رہے ہیں جو کچھ اصول اور ضابطے امین احسن اصلاحی صاحب سے لیے، حمید الدین فراہی صاحب سے لیے، علامہ شبلی سے لیے، اور درایت حدیث کا ایک نیا عنوان قائم کیا، اور اس کی روشنی میں جو روایت درایت کے مطابق ہو اور وہ درایت بھی ان کی ہو، اس طریقے کی روایتوں کی تخفیف کرنے والی ایک جماعت بھی پیدا ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس آخری باب میں کتاب اللہ کی آیت پیش کر کے بتلایا کہ آیات مبارکہ احادیث کے ساتھ ایسا ربط رکھتی ہے اور احادیث آیات کے ساتھ ایسا ربط رکھتی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حیثیت قرآن کریم کے شارح ہونے کی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ جیسے غامدی صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ احادیث مبارکہ اسلامی تاریخ کا ایک جز ہے، اسلامی ہسٹری کا ایک حصہ ہے، جیسے دوسری باتیں آپ سنتے ہیں یہ بھی نعوذ باللہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ دین ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کس کا بیان ہوگا؟ قرآن کریم کا۔ کس کو حق ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوگا۔ اس لیے یہ پوری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اس میں ضرورت پڑتی ہے، کتاب اللہ تو قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت بھی اس کی آیتیں ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کے ثبوت کے لیے بیچ میں راویوں کا سلسلہ ہے، اس لیے احادیث مبارکہ کے لیے ایک حیثیت کتاب اللہ سے نیچے کی ہے۔ حضرات محدثین نے یہی محنت کی کہ صحیح اور غلط راویوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے، ضعیف اور صحیح راویوں کے درمیان اور عادل اور کاذب راویوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ مکھیاں اڑا رہے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہی تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ صحیح راویوں تک پہنچ کر اور طبقہ اولیٰ کے راویوں سے روایت لے کر امت کے سامنے یہ بتلا دیا کہ میں نے جن راویوں سے روایت لی ہے یہ اپنے اساتذہ کی صحبت میں ایک لمبی مدت رہے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ضبط و اتقان کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط و اتقان کے ساتھ ان کی عدالت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تک یہ روایتیں پہنچائی ہے۔ قوت حافظہ بھی ان کا مضبوط اور استاد کی صحبت میں رہ کر احادیث مبارکہ کا اخذ جو کیا۔ اسی سلسلے میں یاد آیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی چونکہ اس وقت عرب علماء اور عرب عوام کے درمیان شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے، یقیناً انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے احادیث مبارکہ، بہت محنت کی ہے احادیث مبارکہ میں، لیکن افسوس بغیر استاد کے محنت کی، کتابی اعتبار سے پڑھ کر اور ادھر ادھر کی چیزیں لے کر اس بنیاد پر ان کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں سرزد ہوئی جو عرب محققین علماء اور ہمارے ہندوستان کے محقق علماء محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے جواب میں کتاب لکھنی پڑی، اور جو کچھ ان سے اغلاط ہوئی ہے، شذوذ جو ان سے ہوئے ہیں، ان سب کو حل کر کے پیش فرمایا گیا۔ اس لیے کثرت ملازمت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اساتذہ نے
اپنے اساتذہ سے علم لیا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ پاک قرآن کریم اتار دیتے، کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کتابوں کی تعداد کم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت کی ضرورت ہے، صحابہ سے لینے والوں کو صحابہ کی صحبت کی ضرورت تھی۔ اس بنیاد پر تو یہ ہماری اسناد ہے کہ ذرہ برابر انقطاع نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے حدیث معنعن پر جو گفتگو کی، آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معنعن کے سلسلے میں صرف نفس ہم عصر ہونا کافی نہیں قرار دیا، سماع اور لقاء کی ضرورت انہوں نے اس کو ضروری قرار دیا۔ یہ کیوں ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ ان میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا، اور ایک ہے حدثنا فلان، فلان نے مجھے یہ روایت بیان کی، وہاں مجلس کی حاضری کا احساس ہوتا ہے۔ حدثنا کا لفظ جمع کا صیغہ اور اخبرنا کا لفظ بتلاتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، اور ان فلاں میں شک ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف یہ شرطیں لگائی، دوسری طرف اپنی کتاب میں خود حدیث معنعن کی ایک بڑی مقدار ذکر فرمائی، لیکن جہاں جہاں حدیث معنعن کو ذکر فرمایا اسی کے سیاق میں یا کسی اور باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے اس استاد سے سننے کی صراحت فرماتے ہیں۔ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے کی فلانی روایت میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا اور اس نے یہ کہا۔ مجلس کی حاضری یہ استاد کی موجودگی میں استاد کے سامنے احادیث سننے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ترجیح دیتے تھے۔ وہ معاصرت کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ہے کوئی محدث، آپ کبھی بھی ان سے نہیں ملے، لیکن زمانہ ایک ہے، آپ مستقبل میں یہ کہہ دو کہ میں نے فلانے محدث سے سنا ہے، تو اس سما کی مجلس میں وہاں پر آپ کی حاضری حدثنا و اخبرنا کی ضروری ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ جو حضرات بھی بغیر اساتذہ کے، بغیر یہ علم ہمارا جو آیا ہے، یہ دین کا تعلق الاسناد من الدین، یہ سندیں جو ہیں اور یہ جو اسناد ہے، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آئی ہے۔ لولا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو جس کو جو چاہے جو بات ہوتی سمجھ میں کہہ دیتا۔ قال، یہ عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے حضرات نے ذکر فرمایا، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی بڑی قدر کے ساتھ اس کو لیا۔ سن چکے ہیں آپ 2 رکعت پڑھ کر غسل کر کے آپ نے بڑے استخارے فرمائے، اور اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا۔ شروع میں آپ نے کتاب الایمان سے کتاب شروع فرمائی، اور کتاب کا اختتام ہوتا ہے کتاب التوحید پر۔ گویا بتلایا کہ ایمانیات کا ایک اثباتی پہلو ہے، ایک اس کا حکاراتمک پہلو ہے، اور ایمانیات کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ کون سی چیزوں پر ایمان لانا ہے اور کون سی چیزوں پر ایمان اور یقین نہیں کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نفی مجمل اور اثبات مفصل سے کام لیا۔ فلاسفہ اور ہمارے محدثین کے درمیان یہی فرق ہے۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کے یہاں نفی نیگیٹو زیادہ ہے، اللہ پاک ایسے نہیں ہے، اللہ پاک ویسے نہیں ہے، اللہ پاک یہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم اور انبیاء کرام علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ اثباتی پہلو لے کر آئے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اثباتی انداز میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فلاسفہ نفی کے طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن محدثین اس بات کو غالب رکھتے ہیں اور منفی کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ خود ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، معبودان باطلہ کی سب کی نفی، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ حضرت ابراہیم بھی فرماتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں الا اللہ، صرف ایک معبود۔ تو نفی ہے لیکن یہاں اس بات زیادہ ہے اور نفی کم ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں تو اثباتاً ایمان کو ذکر فرمایا، اور اخیر میں کتاب التوحید لا کر بتلایا کہ عقیدے کا مسئلہ انتہائی نازک ہے،
بالغ ہونے کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہمارے بچوں کو ایمانیات سکھلایا جائے تو کتاب الایمان سے ابتدا اور پیدائش بتلائی اور کتاب التوحید پر اختتام بتلایا کہ وزن اعمال سے پہلے موت سے پہلے اپنے ایمان کی دوبارہ فکر کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی باطل فرقے کی ملاوٹ کے اندر آ کر تو بھی اللہ پاک کی ذات و صفات میں وہ گڑبڑ کرے جو پچھلے دور میں معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ یہ سارے کر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ کتاب التوحید میں آپ کا زمانہ ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 194 ہجری میں آپ کی پیدائش اور 256 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا زمانہ ہے۔ مامون رشید، ہارون رشید کے بعد اسلامی خلافت پر، سلطنت پر متمکن ہوتا ہے، اور معتزلہ ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام تو ہے لیکن کلام اللہ مخلوق اللہ پاک کی ہے یہ۔ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور علماء محدثین کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن کریم یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت کلام ہے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری، آپ کو میں نے کہا 31 ابواب میں علم کلام کی بحث ذکر کر کے قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف صفت کلام کی نسبت ہوتی ہے، وہ روایتیں ذکر فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے یہ فرمایا، قال الحق، ایک روایت میں اس پوری روایت کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں قول، کلام یہ اللہ پاک کی صفت۔ تو خیر، یہ مامون رشید کے زمانے میں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی مختلف چیزیں دین اسلام کے مقابلے میں جمع ہوئی۔ صحابہ کرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، وہاں اللہ پاک نے ایمانیات پر اتنی محنت کروائی تھی کہ قرآن خود فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ اللہ پاک نے جن کے ایمان کا امتحان لیا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون فضلا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے موت کا تذکرہ آیا، حشر کا ذکر آیا، فرشتوں کا ذکر آیا، جنات کا ذکر آیا، جنت اور جہنم کا ذکر آیا، مرنے کے بعد والے حساب و کتاب کے مختلف احوال کا ذکر آیا، لیکن ان حضرات کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمانیات پر اتنی محنت ہو چکی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کروایا تھا، اور اللہ پاک نے خود گواہی دی جب ان کے سامنے یہ پوچھا جاتا تھا ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، حجۃ الوداع ہے، صحابہ کا اتنا بڑا مجمع میدان عرفات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ وہ مشق کروائی تھی سمعنا واطعنا، ہم نے دین کی باتیں سن لی، اور واطعنا دو ہی کام ہے، کان سے سننا ہے اور اپنے قول اور عمل سے اس پر عمل بلند سے عمل کرنا ہے۔ سمعنا وعصینا والی امت ان کے سامنے تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون والے یہود کا ان کے سامنے تذکرہ تھا۔ ان کو معلوم تھا گائے کے قصے میں کس طریقے سے اشکال اور اعتراض کر کے اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ اس لیے صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت یہ تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہنچائی انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن صحابہ کرام کے دور ہی میں خلافت راشدہ کے آخری حصے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو رہا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور دنیا کی 3 سپر پاور طاقتوں پر اور ان کے علاقوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ ایران اور روم اور مصر کا کلچر اور تہذیب والا ملک، یہ 3 بڑی دنیا کی متمدن قومیں
تہذیب سے اپنے آپ کو آراستہ سمجھنے والی ان لوگوں نے بھی وہاں بھی اسلام پہنچا۔ وہاں کے اپنے کچھ مسائل تھے، ان مسائل کو لے کر یہ قوم اسلام میں آئی۔ اسی میں جاد ابن درہم آیا، جہم ابن صفوان اس کا شاگرد آیا، اور ان لوگوں نے سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جاد نے اور جہم نے عجیب و غریب قسم کے اللہ پاک کی صفات کا انکار کیا، کلام کا بھی انکار کیا، اور اللہ پاک کی صفات کا انکار کر کے یہ کہا کہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف صفات مانیں تو نعوذ باللہ تعدد الہ لازم آئے گا، بہت سارے خدا ماننے لازم آئیں گے۔ حالانکہ اتنی سمجھ کی چیز ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں مختلف صفات پیدا کرتے، تو وہ آدمی الگ الگ نہیں ہو جاتے ہیں صفات کے الگ ہونے سے۔ ایک آدمی عالم بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ وکیل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تو اس کی صفت ڈاکٹریت سے وہ کوئی دوسری ذات نہیں بنتا ہے، اور صفت عالمیت سے بھی دوسرا نہیں، ایک ہی جسم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو نعوذ باللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یوروپ کی تہذیب آنے والی ہے۔ اللہ پاک دور اول میں مسلمانوں کو عقلی علوم کے ذریعے اعتراض کرنے والوں کو پیدا فرما رہے ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اسلام وہ کسوٹی ہے جو عقلیات کے دور عروج میں بھی لوگوں کا جواب دے چکی ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ قرآن اور حدیث عقلی علوم کے ذریعے اعتراض کرنے والوں کا جواب یہ امام بخاری، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتریدی، امام رازی، امام غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ پوری ہمارے پاس باقلانی، یہ ساری علماء کرام کی ایک جماعت ہے محدثین کی، جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں علم حدیث پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے لیے کتاب و سنت اور عقل کی روشنی میں ایسے جواب دیے کہ جس سے یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس وقت بھی جو کچھ اعتراض کر رہا ہے اپنی ناقص علمی کی بنیاد پر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ پاک قیامت کے دن وزن اعمال ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مومن اور ایک مسلمان کے تین بنیادی عقیدے ہیں، اللہ پاک کی ذات و صفات، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے ساتھ اس کو ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا، حق میں بھی اور اقتدار میں بھی اس کو ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پر ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ، مرنے کے بعد حساب و کتاب کی ایک زندگی قائم ہونے والی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کے ذریعے ہمیں اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اپنی کتاب اور باب میں اخیر میں ایسے اشارے کرتے ہیں، ہر کتاب اور ہر باب میں، کہ جس سے آخرت کی زندگی کی طرف ہمارا رجحان ہو، آخرت کی یاد دہانی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کلام پر گفتگو کر رہے تھے اور معتزلہ کے جوابات دے رہے ہیں، جہمیہ، کرامیہ وغیرہ، ان سب کے جواب دیتے ہوئے یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ پہلے تو آیت کریمہ سے استدلال کر کے علم حدیث میں مشغول ہونے والوں کو بتلایا کہ حدیث کے ساتھ کتاب اللہ کے علوم میں بھی گہرائی ہونا ضروری ہے۔ صرف حدیث میں لگو گے اور قرآن کریم کی تفاسیر سے، معانی سے، قرآن کریم کی مختلف متشابہات اور محکمات سے، اس کے احکامات سے اگر آپ غافل رہو گے تو آپ نقصان میں ہوں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں مشغول ہونے کے ساتھ جیسے کتاب اللہ کی تلقین کی، کتاب اللہ میں مشغول ہونے والوں کو بھی بتلایا کہ احادیث مبارکہ سے کتاب اللہ کی تشریح اور تفسیر کی جائے گی، اس لیے اگر وہ معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط تفسیر کر دو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عربی دوم، عربی سوم میں، نحو میں، صرف میں، خاصیت ابواب کے ضمن میں آپ پڑھ چکے ہیں، بلاغت میں مستقل یہ باتیں آتی ہے،
یہ کتاب اللہ کی بلاغت ہے۔ نحو اور صرف کے علوم میں جتنی مہارت ہوگی کتاب اللہ کے ایک ایک لفظ کے استعمال کا، آپ کو وہ مزہ آئے گا جیسے کھانے پینے والوں کو اپنی دلچسپ چیز ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ علم کا بھی ایک ذوق ہے، ذاق طعم الایمان، جیسے ایمان کا مزہ ہے اللہ پاک نے علم کا بھی ایک مزہ رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر صحیح ہے تو اللہ پاک کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو ابن ام عبد کی طرف سے، میری طرف سے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو مسئلہ ذکر کیا تھا، ایک صحابی تشریف لائے اور کہا کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے سلسلے میں یہی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور آپ نے ایسا ہی جواب دیا تھا۔ گویا عبداللہ ابن مسعود نے قیاس کیا تھا اور نص موجود تھی۔ آپ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے میرے اجتہاد کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ ملا دیا۔ اس پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد یہ پہلی دوسری خوشی ہے، پہلے ایمان لایا تب اور اب اس وقت خوشی ہے۔ یہ علم کا مزہ ہے۔ اپنا علم، ایک چیز آپ تلاش کر رہے ہیں یا آپ ایک چیز بتلائیں اور وہ آپ کو مل نہیں رہی ہے، اور اچانک اکابرین میں سے محدثین مفسرین کے یہاں، علماء متکلمین کے یہاں، مجتہدین کے یہاں آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا قیاس اگلے متقدمین علماء کے قیاس سے مل گیا۔ تو یہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن موازین قائم ہوں گے، وزن اعمال ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں احادیث مبارکہ میں وزن اعمال کی ثابت۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول کا وزن کیا جائے گا۔ ایک تو اعمال کا لفظ فرمایا، یہاں ہمارے محدثین نے مختلف روایتوں کے پیش نظر کسی نے صحیفہ اعمال کہا، کسی نے صاحب عمل کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں بالکل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تعویل کی گنجائش نہیں سمجھ رہا ہوں، اس لیے جو لفظ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، میں اسی کا قائل ہوں، یہ ہمیں بتلایا۔ سوال یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ معتزلہ کا اشکال تھا۔ ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں، آج کی دنیا میں رات دن ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، ریموٹ کنٹرول سے چیزیں چلنے والی ہے، اور اس سے آگے لیزر، اور اس سے آگے سائنس ابھی بڑھ رہی ہے، اے آئی کے ذریعے کہاں وہ جائے گی۔ اس لیے اب یہ وزن اعمال روزانہ، کبھی آپ بیمار ہوئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، لیبورٹری میں آپ کی ایک ایک چیز کی جانچ ہوتی ہے، ایک ہی خون کا قطرہ ہے، اس میں کولیسٹرول کتنا ہے، اس کے اندر یورک ایسڈ کتنا ہے، اس میں وٹامن ڈی کتنا ہے، وٹامن ای بی کتنا ہے، خون کے ایک قطرے کے چند ذرات میں الگ الگ طریقے سے جانچ کر کے پورا رپورٹ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اب یہ اشکالات پورے ہو گئے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے ان روایتوں کی جس کے اندر ادھر ادھر دوسرے کلمات بھی موجود ہیں، اور اس کی روشنی میں محدثین نے اعمال کے علاوہ کا بھی ذکر کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ادھر ادھر چکر لگائے گی، گردش کرے گی، انسانیت کا علم تدریجی ہے، انسانی عقل اللہ پاک نے خود فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور کہاں فرمایا یسألونک عن الروح کے جواب۔ روح انسان کی ہے، کہاں ہے جسم میں کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا مادہ کیا ہے آج تک سائنس اس کو حل نہیں کر سکی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان تیرے جسم کی جس پر بقا ہے، تیرا جسم جس کی بنیاد پر وجود پذیر ہے اور جس کو انسان زندہ کہا جاتا ہے، لیکن تجھے اپنے بدن میں یہ روح کہاں ہے، کیسے نکلتی ہے، سب کچھ سائنس کر چکا ہے۔ آدمیوں کو گلاس کے اندر بند کر کے آکسیجن دیتے ہوئے تلاش کیا کہ روح کہاں سے نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے، ساری مشینریاں فیل ہو گئی، جیسے ساری مشینریاں امریکہ میں اللہ پاک کے آگ کے عذاب سے فیل ہو گئی۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، انسان تو اپنی قدرت اور طاقت کیا بتلائے گا جب میرے جنود اللہ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ پاک کے لشکر ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ کہیں ابابیل کے ذریعے ابرہا کو ختم کیا تو کہیں اللہ پاک نے ایک مچھر کے ذریعے بڑے سے بڑے سرکس اور شیطان کو ختم کیا۔ فرعون نے کہا ربکم الاعلی،
اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرا جملہ بھی قرآن میں محفوظ رہے گا اور تیرا جسم بھی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے جسم کو بھی جس نے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا۔ ڈاکٹر مورس بکائی فرماتے ہیں جن کو قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کو دیکھنا ہو وہ کیرو قاہرہ کے میوزیم میں جائے اور وہاں فرعون کی ناش کو دیکھے، یہ ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا کتنا عاجز ہے، آج اس کا جسم کس طریقے سے ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا تو ان کو اشکالات اور اعتراضات دین میں پیش نہیں آئے۔ جتنا اعتماد اور جتنا اعتقاد ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیوبندی طبقے کے سید الطائفہ، سب کے شیخ، آپ فرماتے ہیں مجھے مشاجرت صحابہ کرام کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے، آپس میں اختلافات، مجھے اس پر کوئی اشکال نہیں، تقدیر کے مسئلے پر مجھے کوئی اشکال نہیں۔ یہ بولنا بہت آسان ہے لیکن یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ پاک نے ایمانیات سے نوازا ہو، جس کا دل یقین کی کیفیت سے مالا مال ہو، وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے۔ ورنہ میرے اور آپ جیسا آدمی تاریخ اسلام پڑھے گا اور واقعات صحابہ کرام کے تاریخی اعتبار سے پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد دل میں کہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، کہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق وسوسے پیدا کرے گا۔ قرآن نے فرمایا صحابہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھو، ان کو تاریخ کے حوالوں سے مت دیکھو۔ میں امتحان لے چکا ہوں، اللہ پاک خود اعلان فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تقوی تو ایمان سے بھی آگے والی آراستگی، وزین ہے، تزیین ہے۔ تو ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ تقوی اس کے اندر اللہ پاک تقوی کا امتحان لے رہے ہیں۔ اس لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، میں اور آپ بول رہے ہیں، سائنس نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان بات کرتے ہیں، ہوا کے تموج میں، ہوا کی لہروں میں، وے میں ہماری آواز ایک دوسرے سے گدمد ہو جاتی ہے۔ آج کل سائنسداں یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ایسی مشین نکالیں جس سے ایک آدمی کی آواز کو دوسرے کی آواز سے الگ کرے، اور وہ چاہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کا جو واز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ عیسائی جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ واز سب آواز سے الگ کر کے ایسی مشینری ایجاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو اقوالہم توزن اقوالہم یوزن، یہ جو ہمارے اقوال کا بھی وزن ہوگا، میں بولا تو آواز کی لہروں میں میرے اس بول کا بھی وزن، یہ وزن ہے تبھی تو تاپمان جانچا جاتا ہے، سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، واتاورن کتنا ہے، ویدر کس طریقے کا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ اسی کی تو جانچ ہو رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ فرمایا زبان سے نکلنے والا تلفظ قول۔ دوستو اور بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو عقیدے کے اعتبار سے اس کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ کثرت سے اپنے اقوال کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کے متعلق لفاظیاں، ایک دوسرے سے زبان کے ذریعے کتنی قسم کے گناہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا آدمی جو بہت خاموش رہنے والا، لیکن ایک دن اپنی زبان پکڑ کر کہہ رہے ہیں حصائد السنتی، اس زبان کی کتائی سے میں ڈر رہا ہوں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ختم ہو کر سال پورا ہو رہا ہے، زندگی کا ایک مرحلہ طالب علمی کا ختم ہو کر اب آپ جا رہے ہیں۔ امام بخاری اس موقع پر فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک مرحلہ بھی ختم ہوگا، موت سامنے آئے گی اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، اس وقت ہمارے اقوال کا بھی وزن ہوگا، ہمارے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ کچھ حضرات محدثین فرماتے ہیں امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے کتاب شروع فرما کر اپنی نیت کا استحضار بتلایا اور تسلسل بتلایا کہ کتاب کے آخری باب تک میرے ذہن میں استحضار تھا کہ میں جتنا بھی لکھ رہا ہوں اللہ پاک کو حاضر ناظر سمجھ کے لکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے اعمال کا حساب ہونے والا ہے، میرے اقوال کا حساب ہونے والا ہے۔
اسی لیے آپ کے شاگرد فرعونی نے آپ سے کہا، ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے غیبت کے متعلق سوال نہیں کریں گے، یعنی میں نے الحمدللہ کسی کی غیبت نہیں کی۔ آپ کے شاگردوں نے، وراق نے اور فرعونی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہزاروں محدثین کے سلسلے میں آپ نے کلام کیا ہے، راویوں پر آپ نے گفتگو کی ہے، اور کسی راوی کی صحت اور کسی کے ضعف کو ذکر کر کے وہاں جو کلمات تھے وہ آپ نے ذکر کیے۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھا جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جرح و تعدیل کا جو طریقہ تھا وہ بھی ایک عجیب ہے۔ کبھی آپ نے کسی راوی کو کذاب اور دجال کے الفاظ سے یاد نہیں، اعتدال کے ساتھ، تعریف میں بھی بخل تھا، تعریف میں بھی حد سے زیادہ کلمات نہیں ذکر کرتے، اور کسی کی مذمت میں بھی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لفظ۔ اسی لیے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جرح و تعدیل کے قواعد کو بھی الگ سے ذکر کیا کہ سب سے نمایاں حیثیت یہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غیبت کے گناہ میں میری پکڑ نہیں ہوگی، اور شاگردوں نے کہا کہ اتنے محدثین پر کلام کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک جملہ فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، متقدمین نے ان کے سلسلے میں جو چیزیں ذکر کی، ان کے زمانے کے، ان کے ہم عصر لوگوں نے جو چیز ذکر کی، میں نے اسی کو نقل کیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ ہم علمی نکات میں تو مشغول رہیں، اچھی سے اچھی محدثین کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے نقل کریں، لیکن یہ صرف الفاظ ہے، اس کے ساتھ عمل کی زندگی بڑی مشکل ہے، اور اس میں بھی زبان کی حفاظت یہ انتہائی مشکل ہے۔ رات دن پڑھنے پڑھانے میں ہم مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی کا ایک وقت ایسا گزرتا ہے جس میں کہیں کسی کی غیبتیں ہو جائے، کہیں چغلیاں ہو جائیں، کہیں کوئی خبر سنی۔ آپ جانتے ہیں محدثین نے قرآن کریم کی ایک آیت سے علم اصول حدیث کو وضع کیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم کسی کے متعلق تحقیق کے بغیر کوئی چیز مت کر لو، کوئی فیصلہ مت کر لو، کوئی بات کسی سے کرنی ہو تو تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں افسوس کرنا پڑے۔ یہ اسی بنیاد پر قرآن نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے۔ آپ نے بدگمانی کی کہ فلانے نے میرے ساتھ اس طرح کیا، یہ فلانے سے مل رہا ہے، میرے متعلق ہی کوئی بات کر رہا ہوگا، جبکہ وہ اور دوسرا ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں، وہ کسی اور مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ہر آدمی آپ کی غیبت میں، آپ کی چغلی میں مشغول ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان بعض الظن اسم۔ دوستو اور بزرگوں، سماجیات میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، اس وقت جو سب سے زیادہ لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے والا ہے وہ یہی ہمارا بدگمانیوں والا معاملہ ہے۔ اور اب تو چاری چغلی میں موبائل فون آ گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کیا ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر افواہیں، غلط باتیں۔ قرآن کریم ہم کو کہہ رہا ہے فتبینوا، اس کی وضاحت کرو، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو امام بخاری آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس، القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا لفظ، اور یہاں لانے ہیں وقال مجاہد القسطاس۔ آپ سن چکے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجلا کو چھوڑ کر اخفا کو اپناتے ہیں۔ وہ چیز جو سب کی سمجھ میں آتی ہے، عبارات سے پتہ چل جاتی ہے، عامةً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں، وہ بہت دور جاتے ہیں۔ ان کا اجتہاد مغز کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی کو آپ نے باغ میں جانے دیا، اس نے وہاں سے پھل پھول سے رس چوسا، اور چوسنے کے بعد اس نے شہد کا چھتا بنایا، اور پھر اس میں شہد آیا، ساتھ میں موم بھی آیا۔ اب یہ شہد نکالا گیا اور موم کے ذریعے موم بتی اور دیا بنایا گیا، اس کو جلایا گیا، اور اس کے اوپر اب مکھی آ رہی ہے، شہد یا اور کوئی مکھی آ رہی ہے، پتنگا آ رہا ہے، اور وہ جل رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے اگر آپ نے مغز کو باغ میں جانے دیا نہ ہوتا، یعنی شہد کی مکھی باغ میں جاتی ہی نہیں، تو نہ پھل پھول کا رس چوستی، نہ اس کے بعد موم بنتا، اور نہ اس کو جلایا جاتا، اور نہ اس کے اوپر پروانہ آ کر گرتا۔ امام بخاری کا یہی حال ہے، بیچ کے سارے سگرے کبرے ہٹ جاتے ہیں،
وہ ایک جگہ سے بہت دور کی جگہ کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. اس لیے آپ کو میں نے سبق میں بھی کہا امام بخاری کا سبق سننے والا کبھی سوتا نہیں ہے، اور سویا تو بخار ہے، بخاری نہیں ہے. اب بخارات ہے کھانے پینے کے وایو واہ ہے، باقی وہ بخاری شریف نہیں ہے. اس لیے امام بخاری یہاں مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں القسطاس، عبارت ہے قسط کی اور قسطاس لا رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم نے وزنوا بالقسطاس المستقیم کا لفظ ذکر فرمایا. دوستو اور بزرگوں، وزن اعمال تو وہاں ہوگا، لیکن قرآن ہمیں یہاں کہہ رہا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، برابر سرابر وزن کیا جائے. ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ناپ تول والا جو بیپاری ہے اسی کے لیے آیت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرس پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے، مدرسے کی طرف سے جو وقت دیا ہے وہ پورا وقت اس کو پورا وہاں گزارنا ہے، اور جو نصاب اور جو ابیاس قلم دیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. یہ ویل للمطففین میں نصاب پورا نہ کرو یہ بھی شامل ہے، اور ویل للمطففین میں وقت سے پہلے گھر چلے جاؤ یہ بھی اس آیت کے ماتحت نہیں ہے، یعنی اس آیت کے حکم میں ہے. ہم نے صرف یہی سمجھ لیا، اس لیے قرآن کریم کی آیت اور مجاہد کے یہ اقوال امام بخاری نقل کر کے ہم سب کو آخرت کے حساب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وتری المجرمین. سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجرمین کو قیامت کے دن دیکھیں گے مشفقین مما فی، اس نام اعمال کو جو ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ما لہذا الکتاب، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ چھوٹے اور بڑے کسی عمل کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ اللہ پاک کا وزن اعمال ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے. تو القسطاس امام بخاری وزنوا بالقسطاس جو آیت میں لفظ آیا فرمانا چاہتے ہیں کہ وہاں اور یہاں دونوں ایک ہی مراد ہے. آگے امام مجاہد فرماتے ہیں العدل بالرومیہ، القسطاس کی تعریف فرماتے ہیں یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مفہوم ذکر کر رہے ہیں مجاہد کی طرف سے. نعوذ باللہ مجاہد یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں جہاں وزنوا بالقسطاس آیا تو قسطاس سے عدل مراد. قرآن کریم نے جو قسط کا لفظ اور دو لفظ جو آگے آ رہے ہیں اما القاسطون، یہ جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں وزن کی طرف اعتدال کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سامنے والے کے ساتھ عدل کہا جاتا ہے ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک کو، انصاف نصف، انصاف اسی لیے کہا جاتا ہے نصف نصف، اسی لیے ہمارے یہاں مشہور ہے نیائے آندروچ. اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، یہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ مدعی کو دیکھتا ہے نہ مدعا علیہ کو، اس کے پیش نظر انصاف ہوتا ہے. اللہ پاک کے فرشتے بھی یہ کریں گے. تو حضرت امام مجاہد کا عدل سے اشارہ کرنا ہے کہ رومی زبان میں ایک تو اس کا یہ معنی ہے. تو قرآن کریم میں عربیت کے ساتھ عجمی کلمات آئے لیکن وہ عربیت کا جز بن گئے، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں ہے، بلسان عربی مبین والا اشکال ہے. آگے اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہ وزن اعمال اور یہ ساری چیزیں یہ نصوص سے ثابت. اگر کسی مجتہد نے تعویل کی ہے اور تعویل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے بڑے سے بڑا مجتہد ہو ہم اس کی اس تعویل کا اعتبار نہیں کریں گے. تو اگر مجاہد کا یہ منشا ہے لیکن یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے قرآن کریم کی تفسیر سننے والے شاگردوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائی ہے اور آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. حبر العلماء ان کو کہا گیا. تو یہ مجاہد مفہوم ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں جس کی طرف معتزلہ نے اشارہ کیا. آگے فرمایا گیا القسط مصدر المقسط. آپ سن چکے ہیں یہ سب سے بڑا اعتراض بخاری میں اس لفظ پر ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری خود بھی وَيُقَالُ کا لفظ کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی اس کو کمزور کہہ رہے ہیں. آپ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں سن چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں کچھ حصہ مجاز القرآن ابو عبیدہ کی جو تھی، جو لغوی تھے لیکن مفسر نہیں تھے،
لغات کے ماہر تھے لیکن تفسیر کے عالم نہیں تھے، اس لیے کئی آیات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ابو بیلہ کی تفسیر نقل کی وہاں محدثین نے اشکال کیا۔ یہاں بھی یقالو کے قائل مجاز القرآن اب چھپ چکی ہے اور نیٹ پر آ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ لفظ ہے القسط مصدر المقسط، مقسط باب افعال سے ہے، اور اس کا مصدر قسط کیسے؟ القسط مصدر المقسط۔ آپ جانتے ہیں یہ عربی اول اور دوم کے بچے ماضی مضارع سب اوزان جانتے ہیں، مصدر کے اوزان جانتے ہیں، اور فصول اکبری میں ابواب کی خاصیت وغیرہ بھی آپ سن چکے ہیں، اس لیے یہ جو کہا گیا یہ بہت پرانا اشکال ہے، اس لیے سب سے شاندار اس کا جواب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا ہے وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے دوسری بہت ساری تعویلات کے مقابلے میں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی ثلاثی مجرد کا لفظ مزید فیہ سے کم معروف ہوتا ہے، عربی زبان ہے، ہماری بھی اپنی زبان ہے، اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ مختصر لفظ تو لوگوں میں معروف کم ہو، اور وہ اس سے جو دوسرا بنا کر حروف کی زیادتی والا ہو لوگ اس کو جانتے ہوں۔ میں ہمارے عوام الناس سے کہوں گا یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، یہ عربی زبان کے بولنے کے انداز اور حروف ہے۔ ویسے ہر زبان میں ویاکرن ہے، لیکن عربی کا گرامر، عربی کا نحو چونکہ اللہ کے کلام کا ہے اس کے اندر تھوڑی تفصیل زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں طلباء سے کہوں گا، صاحب ہدایہ نے ایک جملہ ذکر کیا ہے لِأَنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ، لفظ وجہ واو جیم اور ہا ہے، یہ تین حروف ہے، لیکن کہہ رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ لِأَنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ، مواجہہ باب مفاعلہ سے ہے، یہ مزید فی ہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مواجہہ کا لفظ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے اور وجہن کا لفظ لوگوں میں مشہور کم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو بیلہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مقسط کا لفظ اور قسط کا لفظ، اس میں مقسط کا لفظ زیادہ مشہور ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہا القسط مصدر المقسط وہو العادل، عربی زبان ہے، ایک ہی لفظ سے زوج کا لفظ ہے، شوہر کے لیے بھی بولا جائے گا اور بیوی کے لیے بھی عربی میں زوج کا لفظ بولا جائے گا، لیکن آگے پیچھے کی عبارت سے آپ سمجھ سکیں گے کہ شوہر مراد ہے یا بیوی مراد ہے، اس کے لیے پھر زوجتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کئی کلمات ایسے ہیں جو متضاد، وروداباس، دو لفظ ایسے ہیں دونوں میں وروداباس، عربی کا ایک ہی لفظ ان دونوں کے معنی ادا کرتا ہے، مختلف زبانوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن عربیت میں اس سے زیادہ ہے۔ تو وہو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، ایک طرف عدل کا لفظ ہے اور ایک طرف جبر کا لفظ، ایک طرف جائر کا لفظ ہے، قاف سین اور تا ایک ہی لفظ ہے لیکن مادے سے باب افعال میں جائے تو الگ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مجرد سے ہو تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں حجاج ابن یوسف اور حضرت سعید ابن جبیر کا قصہ نقل کیا ہے، لیکن مشہور محدثین اور محقق علماء فرماتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز پیش نہیں آئی۔ خیر، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن بطوطہ نے نقل کیا، چونکہ یہ لفظ کتاب التوحید میں آپ پڑھ چکے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن بطوطہ نے یہ لکھا کہ میں دمشق کی جامع اموی میں گیا، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ کہا کہ رحمان اپنے عرش پر اس طریقے سے متمکن اور جلوہ افروز ہوئے جیسے میں اس منبر پر بیٹھ رہا ہوں۔ یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جود کی نسبت۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرق اوسط کی دائری میں سفر نامے میں شام کے بڑے عالم شیخ بہجت البیتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابن بطوطہ کا صریح صاف جھوٹ ہے۔ جس وقت وہ دمشق پہنچا ہے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 ہجری میں دمشق کے قلعے میں قید کر دیے گئے تھے، آپ کو جامع اموی میں خطاب سے روک دیا گیا تھا اور آپ جیل میں تھے، کسی طریقے سے بھی ابن بطوطہ جب وہاں پہنچا ہے آپ وہاں نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں اس طریقے کی گڑبڑیں کرنے والے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگانے والے
حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الرحمن علی العرش استوى اور اس طرح کے دوسرے جو کلمات ہیں اس میں ہمارا اور اس وقت جو سلفیت کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں ان لوگوں کا صفات الہیہ کے سلسلے میں اختلاف ہے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس روایت میں آگے کلمتان حبیبتان الی الرحمن کے ذریعے اسی اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور اسی طرح کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور کلمتان حبیبتان یہ قول ہے، قول کی طرف اشارہ کر کے پھر امام بخاری اسی چیز کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. خیر آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت احمد ابن اشقاق، محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور ابو زرعہ اور اخیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 راویوں کے حوالے سے روایت نقل فرمائی. اس میں محمد ابن فضیل کے متعلق کچھ لوگوں نے شیعیت کی طرف ان کو منسوب کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب کہ شیعیت اس طرح منظم نہیں تھی، کتاب اللہ کے انکار کرنے والے نہیں تھے. صحابہ کرام کو افضلیت کے تو قائل تھے، لیکن نعوذ باللہ صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگانے والے نہیں. اس لیے محمد ابن فضیل کی روایت امام بخاری لے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خود جرح و تعدیل کے اصول اور ضابطے متعین فرمائے، اور وہ راوی جب اس کو لے رہا ہے، وہ محدث لے رہا ہے، تو یہ ہمیں بھی بتلا رہے ہیں کہ آپ کسی سے دشمنی اور دوستی کے اندر افراط و تفریط کا شکار مت ہونا. خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بھاری ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اس دین کو حاصل کرنے والے، اس دین کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، لطیف اشارہ یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ظاہر میں ہلکے نظر آئیں گے. دنیاوی جاہ اور دنیاوی مال و متاع اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد رکھیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اس لیے اس کی قدر کی جائے. یہ علم اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے کلمات یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن رحمان کے ترازو میں بھاری ہے. جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے دنیا کی نظروں میں اگر اس علم کی کوئی قدر نہیں ہے تو رحمان کے دربار میں اس علم کی اتنی بڑی قدر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی نعمت ذکر فرمائی، الرحمن علم القرآن. 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان کے ذریعے اپنی تمام نعمتوں کو اللہ پاک نے 31 نعمتوں میں سکل لیا ہے، لیکن سب سے پہلی نعمت قرآن کریم نے ذکر فرمائی علم القرآن. یہ شان رحمانیت. اس لیے علم حاصل کرنے والے طلبہ اپنے علم پر فخر نہ کرے. لیتباہی بہ العلماء، حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کیا جائے، اپنے رسمی کلمات کے ذریعے تکبر کیا جائے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بہت شاندار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قاعدے بغدادی پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، الف سے لے کر یا تک کے حروف. میں اور آپ جب بخاری شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کون سے حروف ہیں؟ وہی نورانی قاعدے کے الف سے لے کر یا تک کے حروف. اور وہاں جیسے پہلے دن ترتیب سے الف با تا سا سکھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد الگ الگ حروف شناسی کے لیے الف کے بعد جیم لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، تاکہ بچہ ہر حرف کو صحیح سمجھ رہا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بخاری شریف پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، ہم بڑی سے بڑی کتاب پڑھیں، یہ وہی حروف تہجی ہے جو نورانی قاعدے میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے نورانی قاعدہ پڑھانے والا وہ بھی اسی حروف تہجی کو پڑھا رہا ہے اور بخاری شریف پڑھانے والا انہی حروف کی ترکیب کو ملا رہا ہے. ایک اور بزرگ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب ذکر فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس اپنا ذاتی علم کیا ہے؟ جو کچھ ہے لوگوں کا ہے. امام راضی نے یہ فرمایا، غزالی نے یہ فرمایا، فلاں محدث نے یہ، فلاں محدث نے یہ نکالنے کے بعد ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں.
اس لیے اس علم پر فخر نہ کیا جائے. اس لیے الرحمن صفت رحمانیت ہے. یہ اشارہ کر رہی ہے کہ آپ طالب علموں کے ساتھ، آپ اپنے عوام کے ساتھ، جہاں آپ عالم بن کر کسی گاؤں میں جا رہے ہیں، آپ کو یہ علم ملا ہے شان رحمانیت کی بنیاد پر. اس لیے آپ کو بھی الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کے بندوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، عامی آدمی ہے، وہ اپنی جہالت سے سوال اتک پتک کوئی عجیب و غریب قسم کا کرے گا، لیکن آپ کا جواب اطمینان سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہا جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دیجیے. کوئی کہہ رہا ہے عدل اور انصاف سے کام لیجیے، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں. اس لیے آپ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف آپ نے نہیں لیے ہیں، اللہ کے رسول کے معانی لیے ہیں. اللہ کے رسول کا جو جذبہ تھا توحید کا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، مجھے اور آپ کو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے. میراث میں صرف حضور کا علم نہیں ملا ہے، حضور کا عمل بھی ملا ہے. حضور کی رات کی گداز، امت کے لیے رونا، حضور کا محنت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائم الفکر ہونا، یہ ساری چیزیں آپ طلب عزیز کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچا رہے ہیں. اس لیے خفیفتان علی اللسان، یہ کلمات پڑھنے میں آسان ہیں. آج کل دوسری بہت ساری باتیں اور خاص کر کے موبائل کے پیچھے ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ذکر جاری، خفیفتان علی اللسان، اتنے آسان یہ کلمے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، وزن اعمال میں ترازو کے اندر یہ بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ پاک کی تسبیح، اللہ پاک کی تحمید یہ بیان کی جا رہی ہے، اور العظیم اللہ پاک کی عظمت والی صفت کو ذکر کر کے مجھے اور آپ کو اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی اثباتی صفات بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی سبحان اللہ اور وبحمدہ کے ذریعے ادا ہو رہی ہے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. مشرکین کی طرف سے مختلف قسم کی تکلیفیں آتی تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ لَا يَحْزُنُكَ، آپ کو تکلیف دے رہی ہے مشرکین کی باتیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ امام بخاری مجھے اور آپ کو اتنا شاندار نسخہ آخر میں ہلکا پھلکا دے کر جا رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس سے دلوں کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو پیدا کرنے والا، اس مشینری کو ایجاد کرنے والا اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس چیز میں میں نے یہ خاصیت رکھی ہے، میرے علاوہ کوئی خاصیت نہیں رکھ سکتا، کوئی نہ چھین سکتا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو اللہ پاک کے ذکر کی طرف، اللہ پاک کی اطاعت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ان کلمات کا ورد رکھیں. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس وقت دنیا میں بے چینی، بے قراری ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ایک ساتھی تھے آپ کے ساتھ، فرمایا کہ فضا میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اب فضا میں بھی گناہ ہونے لگے، ہوائی جہازوں میں بھی گناہ. پہلے تو خشکی میں گناہ ہوتے تھے، سمندروں میں گناہ ہوتے تھے، لیکن اب اوکاش میں بھی، اب فضا میں بھی گناہ ہونے لگے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کے ذریعے فضا کو آلود کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے اس آلودگی کو ختم کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ذکر اللہ کی توفیق سے نوازے. امت پر ہونے والے جو حالات ہے، اللہ پاک امت کو اس کی صحیح بیماری اور اس کا صحیح علاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جن جن لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالی
اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے سب کے لیے مسائل کو آسان فرما دے، ملک کے حالات کو اور دنیا کے حالات کو اللہ تبارک تعالیٰ سازگار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی